بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہادری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو مجھے بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں جس دشمن کے مقابلے کے لیے نکلا ہوں اس سے میں نے اپنا حق پورا لیا ہے، یعنی ہمیشہ اپنے دشمن کو شکست دی ہے، میں پورا بہادر نہیں ہوں۔ لیکن تم مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا پھر تو ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتائیں کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا تو ہم نے کہا کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک آپ کی طرف نہ آ سکے۔ اللہ کی قسم اس وقت کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی ہمت نہ کر سکا، دشمن کا خوف بہت ہی زیادہ تھا۔ پس ایک حضرت ابوبکر ہی ایسے تھے جو تلوار سونت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے تھے۔ جب کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا ارادہ کرتا تو حضرت ابوبکر فوراً لپک کر اس کی طرف جاتے۔ یہ حضرت ابوبکر ہی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کی۔ چنانچہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور کچھ تیر ترکش سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور بیت اللہ کے پاس آئے۔ وہاں صحن میں قریش کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مشرکین کی ایک ٹولی کے پاس آئے اور فرمایا یہ تمام چہرے بد شکل ہو جائیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مجھ سے اس وادی کی پرلی جانب آ کر ملے۔ پھر آپ وہاں سے چل پڑے، ایک بھی آپ کے پیچھے نہ جا سکا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ احد کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھے، افاطمھا کالسیف غیر ذمیمی فلست برعدید ولا بلئیمی۔ اے فاطمہ یہ تلوار لے لو جس میں کوئی عائب نہیں ہے اور نہ تو ڈر کی وجہ سے مجھ پر کبھی تاری ہوتی ہے اور نہ میں کمینہ ہوں۔ لعمری لقد ابلیت فی نصر احمد ومرضات رب بالعباد علیمی۔ میری عمر کی قسم، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اس رب العزت کی خوشنودی کی خاطر میں نے پوری کوشش کی ہے جو بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے تو حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابن سمہ نے بھی خوب عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کا بھی نام لیا جس سے معلّہ راوی بھول گیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، اے محمد آپ کے والد کی قسم یہ غمخواری کا موقع ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل یہ علی تو مجھ سے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا میں آپ دونوں کا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا یہ تلوار لے لو، اس میں کوئی عائب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اچھی طرح سے جنگ کی ہے تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دجانہ سواق بن خرشہ رضی اللہ عنہ نے بھی خوب اچھی طرح جنگ کی ہے۔ حضرت عبید اللہ بن کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن عمرو بن عبد ود بہادروں کی نشانی لگا کر جنگ میں اپنے موجود ہونے کو بتانے کے لیے نکلا۔ جب وہ اور اس کے گھوڑے کے سوار ساتھی کھڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اے عمرو تم نے قریش کے لیے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی آدمی 2 باتوں کی دعوت دے گا تم ان 2 میں سے ایک کو ضرور اختیار کر لو گے۔ اس نے کہا ہاں میں نے یہ عہد کیا تھا۔ حضرت علی نے کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی نے کہا میں مقابلے کے لیے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا اے میرے بھتیجے مجھے کیوں میدان میں مقابلے کے لیے اترنے کی دعوت دے رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو آگ بگولا ہو گیا اور حضرت علی کی طرف بڑھا۔ دونوں اپنی سواریوں سے اترے اور دونوں نے میدان کا کچھ چکر لگایا، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔
آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کو قتل کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عمرو بن عبد ود ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر باہر نکلا اور بلند آواز سے پکارا، مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا نبی اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ عمرو ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر عمرو زور سے پکارا، کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئے؟ اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم میں سے جو مارا جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے؟ تم لوگ میرے مقابلے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں بھیج سکتے ہو۔ حضرت علی نے پھر کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ عمرو نے تیسری مرتبہ پھر بلند آواز سے مقابلے کے لیے آنے کی دعوت دی اور راوی نے اس کے اشعار کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ عمرو ہے۔ حضرت علی نے کہا، چاہے عمرو ہو، میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف چلے، لا تعجلن فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز، ہرگز جلدی نہ کر کیونکہ تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا ہے جو عاجز نہیں ہے۔ فی نیت و بصیرت وصدق منجا کل فائز، یہ آنے والا سوچ سمجھ کر اور پکے ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ یہ بات میں تم سے سچی کہہ رہا ہوں کیونکہ سچ ہی اور کامیاب ہونے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ انی لارجو ان اقیمک علیک ناحیۃ الجنائز، مجھے پوری امید ہے کہ مردوں پر نوحہ کرنے والیوں کو میں تیرے اوپر نوحہ کرنے کے لیے کھڑا کر دوں گا۔ من ضربۃ النجلاء یبقى ذکرها عند الحزاحز، میں تجھے تلوار کی ایسی لمبی چوڑی ضرب لگاؤں گا جس کا تذکرہ بڑی بڑی لڑائیوں میں بھی باقی رہے گا۔ عمرو نے حضرت علی سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں علی ہوں۔ عمرو نے کہا کہ کیا تم عبد مناف یہ ابو طالب کا نام ہے کہ بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمرو نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تمہاری جگہ تمہارے چچاؤں میں سے کوئی چچا آئے جو عمر میں تم سے بڑا ہو، کیونکہ مجھے تمہارا خون بہانا پسند نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا، لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ غضبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی تلوار سونت لی۔ وہ تلوار آگ کے شعلے کی طرح چمکدار تھی۔ پھر وہ غصے میں بھرا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھال والی ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے۔ عمرو نے حضرت علی کی ڈھال پر تلوار کا ایسا زوردار حملہ کیا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کے سر تک جا پہنچی، جس سے سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی نے اس کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا اور اس کے گرنے سے بہت سا غبار اڑا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی، جس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی نے عمرو کو قتل کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت علی یہ اشعار پڑھ رہے تھے، علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم اخر اصحابی، کیا گھوڑے سواریوں اچانک مجھ پر حملہ کر دیں گے؟ اے میرے ساتھیوں، تم سب کو مجھ سے اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹا دو، میں اکیلا ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ اليوم يمنعني الفرار حفیظتی ومصمم في الرأس ليس بنابی، میدان جنگ میں مجھے جو غصہ آتا ہے اس نے آج مجھے بھاگنے سے روکا ہوا ہے، اور اس تلوار نے روکا ہے جس کا وار سر کاٹ کر آتا ہے اور خطا نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ اشعار پڑھے، عبد الحجارۃ من صفاحۃ رأیہ وعبدت رب محمد بصوابی، اس نے اپنی احمقانہ رائے سے پتھروں کی عبادت کی اور میں نے اپنی درست رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کی۔ فصدرت حین ترکت متجدلا کالجذع بین دکادک وروابی، جب میں اس کا کام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے کھجور کا تنا سخت زمین اور ٹینوں کے درمیان پڑا ہوا ہو۔ وعففت عن اثوابہ ولو اننی کنت المقطر بزنی اثوابی، میں نے اس کے کپڑے نہیں لیے اور یوں میں پاک دامن رہا، اور اگر میں گر جاتا تو میرے کپڑے چھین لیتا۔ لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا معشر الاحزاب، اے کافروں کی جماعتوں، یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم نے اس یعنی عمرو بن عبد ود کی زرہ کیوں نہیں لے لی، کیونکہ عربوں کے پاس اس زرہ سے بہتر زرہ نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس پر تلوار کا وار کیا
اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے مجھ سے بچاؤ کیا، یعنی اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی اس حال میں زرہ اتار لوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں وہ غزوہ بنو فزارہ سے واپسی کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واپس آ کر ابھی ہم لوگ 3 دن ٹھہرے ہی تھے کہ ہم لوگ خیبر کی طرف نکل پڑے، اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ بھی اس غزوے میں تھے اور وہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے: واللہ لولا انت مہدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے، یعنی آپ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ وَنَحْنُ مِن فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لاقَيْنَا، ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں، تو ہم پر سکینہ اور اطمینان کو ضرور نازل فرما، اور جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان اشعار کو پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عامر۔ حضور نے فرمایا: اے عامر، تیرا رب تیری مغفرت فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ دعا دی ہے تو وہ ضرور شہید ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے، یہ دعا سن کر انہوں نے کہا: آپ نے ہمیں حضرت عامر سے اور فائدہ اٹھانے دیا ہوتا، یعنی آپ یہ دعا حضرت عامر کو نہ دیتے تو وہ اور زندہ رہتے، اب تو وہ شہید ہو جائیں گے۔ پھر ہم لوگ خیبر پہنچے تو یہود کا پہلوان مرحب اپنی تلوار فخر سے لہراتا ہوا اور یہ شعر پڑھتا ہوا باہر نکلا: قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور تجربہ کار بہادر ہوں۔ میری بہادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ شعلہ زن لڑائیاں سامنے آتی ہیں۔ حضرت عامر مرحب کے مقابلے کے لیے اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے: قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر۔ سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں عامر ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور مہلک مقامات میں گھسنے والا بہادر ہوں۔ ان دونوں کے آپس میں تلوار سے 2 ہاتھ ہوئے۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر نے مرحب کے نچلے حصے پر حملہ کیا۔ حضرت عامر کی تلوار آ کر خود ہی ان کو لگ گئی، جس سے شعرہ کٹ گئی اور اسی سے یہ شہید ہو گئے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عامر کا سارا عمل رائگا گیا کیونکہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا: لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر کا سارا عمل رائگا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ بات کس نے کہی؟ میں نے کہا کہ آپ کے چند صحابہ نے۔ حضور نے فرمایا: ان لوگوں نے غلط کہا، عامر کو تو 2 اجر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر آیا، آپ نے ان کی آنکھ پر لعاب مبارک لگایا، وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا۔ مرحب پھر وہی اپنے اشعار پڑھتا ہوا باہر نکلا: قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی اشعار پڑھتے ہوئے نکلے: انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیت غابات کریہ المنظرہ اوفیہم بالصاع کیل السندرہ۔ میں وہ شخص ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا۔ میں جنگل کے ہولناک منظر والے شیر کی طرح ہوں۔ میں دشمنوں کو پورا ناپ کر دوں گا جیسے کہ کھلے پیمانے میں پورا دیا جاتا ہے، یعنی میں دشمن میں وسیع پیمانے پر خوریزی کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مرحب کا سر پھاڑ کر اسے قتل کر دیا، اور اس طرح خیبر فتح ہو گیا۔ اس روایت میں اسی طرح آیا ہے کہ ملعون مرحب یہودی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قتل کیا ہے، اور ایسے ہی امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا تو میں اس کا سر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لیکن موسیٰ بن عقبہ نے امام زہری سے روایت نقل کی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی طرح محمد بن اسحاق نے اور واقدی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعے کے قریب پہنچے تو قلعہ والے لڑنے کے لیے قلعہ سے باہر آ گئے۔
چنانچہ حضرت علی نے ان سے جنگ شروع کر دی۔ ان یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت علی پر تلوار کا زوردار حملہ کیا، جس سے حضرت علی کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی۔ حضرت علی نے فوراً قلعے کا دروازہ اکھیڑ کر اسے اپنی ڈھال بنا لیا اور دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر انہوں نے اس دروازے کو زمین پر ڈال دیا۔ پھر میں نے 7 اور آدمیوں کو لے کر کوشش کی کہ اس دروازے کو پلٹ دیں، لیکن ہم 8 آدمی اسے پلٹ نہ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا۔ مسلمان اس کے اوپر چڑھ کر قلعے کے اندر چلے گئے اور اس طرح اس کو فتح کر لیا۔ بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا تو 40 آدمی اسے نہ اٹھا سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ 70 آدمیوں نے اپنا پورا زور لگایا تب دروازے کو واپس اس کی جگہ لگا سکے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا تھا، اسی پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر قلعہ کو فتح کیا تھا۔ بعد میں تجربہ کیا گیا تو 40 آدمی ہی اسے اٹھا سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔